الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 15 ہے، 15 اور 16۔ اس سے پہلی جو دو آیتیں گزری ہیں ان میں اللہ رب العزت نے میاں بیوی میں سے ہر ایک کے دوسرے کی جائیداد میں حصہ ہے اس کو بیان کیا۔ وہ تو بیان ہو گیا، لیکن وہاں ایک بیان رہ گیا تھا کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں، اس میں کیسے تقسیم کریں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جتنا ایک بیوی کو ملتا ہے اتنا ہی ملے گا، اور اتنا ہی میں دونوں کو یا تینوں کو بانٹ کر لینا ہوگا۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے خود بیان کیا کہ اگر ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے اور اس شخص کی کوئی اولاد نہیں ہے تو 1/4 ملے گا بیوی کو، اگر اولاد نہیں ہے تو یہ 1/4 اگر ایک بیوی ہے تب بھی ملے گا، اور اگر ایک بیوی سے زیادہ ہے تب بھی 1/4 میں دونوں کو بانٹ دیا جائے گا۔ یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ یا اسی طریقے سے اگر اولاد ہے تو 8واں حصہ ملے گا، 8 حصہ میں سے 1 حصہ، تو اگر ایک بیوی ہے تب بھی 8واں ہی ملے گا، اور اگر 2 بیویاں ہیں 3 ہیں تب بھی 8واں ہی ملے گا، اسی میں اس کو تقسیم کرنا ہوگا۔ ایک تو یہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ مسئلہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ اگر کسی شخص کوئی ایسا شخص ہے جس کی اولاد نہیں ہے اور نہیں اوپر باپ دادا موجود ہے، البتہ بھائی بہن ہے، تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو یہاں اس گزشتہ آیت میں جو بیان کیا گیا تھا، اگر ماں شریک بھائی ہو، ماں شریک بھائی کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کی ماں ایک ہے لیکن باپ الگ الگ ہے۔ باپ نے ایک شادی اور کر لی تھی، لیکن پہلی گھر سے ایک ہے، نہیں، ایک ہی باپ نے ایک جو ہے، دونوں کا باپ الگ الگ ہے، ایک دوسرے باپ سے اور ایک جو ہے دوسرے باپ سے ہے، ماں کی شادی 2 ہوئی تھی، تو ایسی صورت میں اس کو کتنا ملے گا وہ بھی بیان ہوا کہ اگر ایک بھائی ہے تو ایسی صورت میں سدس 6واں حصہ ملے گا، اور اگر ایک سے زیادہ ہے تو ایسی صورت میں 1/3 ملے گا، بس اتنا ہی ہے۔ تو یہ ماں شریک کے بارے میں۔ اگر حقیقی بھائی بہن ہو تو اس کا کتنا ملے گا یہ یہاں بیان نہیں کیا ہے۔ اسی سورہ نساء کی بالکل آخری آیت ہے، اس میں بیان کیا ہے، اس کو چونکہ یہ آیا ہے تو اس کو بھی پہلے سن لیجئے۔ وہاں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں، اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ ایسا شخص جس کی اولاد نہ ہو اور نہ باپ ہو نہ دادا موجود ہو اور اس شخص کا انتقال ہو جائے، البتہ بھائی یا بہن موجود ہے، تو ایسے شخص کو قرآن حدیث کی اصطلاح میں کلالہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امرؤ ہلک لیس لہ ولد، کہ کوئی ایسا شخص ہے جس کا انتقال ہو گیا، لیس لہ ولد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولہ اخت، یعنی ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی اولاد نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، لیکن اس کی بہن ہے۔ اب 2 شکل ہے، یا تو ایک بہن ہے یا ایک سے زیادہ ہے۔ اگر ایک ہی بہن ہے تو فلہا نصف ما ترک، تو جتنا اس بھائی کا جتنا کچھ بچا کچا ہے اس میں سے آدھا اس بہن کو مل جائے گا، باقی آدھا دیکھا جائے کہ کون کون موجود ہے، اس کے حساب سے تقسیم کیا جائے گا، تو آدھا اس بہن کو مل جائے گا۔ اور اگر ایک سے زائد بہن ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے بہنیں ہیں، تو ایسی صورت میں دونوں کو اتنے 2 ثلث ملے گا، فلہما الثلثان مما ترک، یعنی 3 حصہ میں سے 2 حصہ دیا جائے گا۔ پہلا تھا آدھا دیا جائے گا،
اور اگر ایک سے زیادہ ہو تو 3 حصہ میں سے 2 حصہ دے دیا جائے گا، چاہے 3 بہن ہو، 4 بہن ہو، 5 بہن ہو، وہ لوگ آپس میں اسی میں تقسیم کر لیں گے۔ یہ ہے، یہ تو اس وقت ہے جب کہ بھائی کا انتقال ہوا، لیکن اگر بہن کا انتقال ہو گیا ہو تو بہن کا انتقال ہوا ہو تو چاہے بھائی 1 ہو، چاہے بھائی 2 ہو، چاہے بھائی 3 ہو، بہر صورت اس کا کل ترکہ کا مالک جو ہے وہ بھائی ہو جائے گا۔ اگر بھائی 1 ہے یا 2 ہے، جتنا بھی ہے، وہ کل کا مالک بھائی ہو جائے گا۔ 2 شکل ہو گئی۔ تیسری شکل یہ ہے کہ بھائی اور بہن دونوں ہیں، ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے ایک بھائی بھی ہے یا ایک سے زائد بھائی بھی ہے اور بہنیں بھی ہیں۔ ایسی صورت میں للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی کہ کل مال کا ایک بھائی کو 2 بہن کے برابر ملے گا، جیسے کہ باپ کی جائیداد میں ملتا ہے نا، اسی طریقے سے یہاں پر بھی اگر بھائی بہن ہو، ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی اولاد نہیں ہے، اس کا باپ نہیں ہے، بھائی بہن ہے زندہ، تو ایسی صورت میں للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی بہن کا 2 گنا بھائی کو ملے گا، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کا آدھا بہن کو ملے گا، بات صورت ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 شکلیں یہاں اللہ رب العزت نے یہ حقیقی بھائی بہن کا بیان کیا ہے۔ وہاں جو بیان کیا ہے وہ اخیافی اس کو کہا جاتا ہے فقہ کی اصطلاح میں، ماں شریک بھائی بہن کا حصہ وہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ 2 مسئلے گزشتہ درس سے متعلق ہیں۔ یہ جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور جو عورتیں بے حیائی کا کام کریں تمہاری بیویوں میں سے، سو تم لوگ ان عورتوں پر 4 آدمی اپنوں میں سے گواہ بنا لو، سو اگر وہ گواہی دے دے تو تم ان کو گھروں کے اندر مقید رکھو یہاں تک کہ موت ان کا خاتمہ کر دے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ تجویز فرما دے۔ اور جو ان سے 2 شخص بھی بے حیائی کا کام کریں تم میں سے تو ان دونوں کو اذیت پہنچاؤ، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان دونوں سے کچھ تعرض نہ کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں، رحمت کرنے والے ہیں۔ اس آیت کے اندر خاص طور پر زنا کا ارتکاب اگر کسی مرد سے یا کسی خاتون سے ہو جائے، بدکاری کا ارتکاب ہو جائے تو اس کی سزا سے متعلق بیان ہے، احکام ہے اس میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سزا کا حق یہ عام لوگوں کو نہیں ہے، سزا کا حق عام لوگوں کو نہیں ہے۔ جو حکومت اسلامی حکومت ہے، قرآن و حدیث والی حکومت ہے، یہاں پر اسی سے مخاطب ہے، اسی سے متعلق احکام ہے کہ جو بھی سزا دے گی وہی حکومت دے گی، حکومت کا جو عدالت ہوگی وہ عدالت دے گی، اسی کا قانون بیان کیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا معاملہ اسلامی حکومت میں اسلامی عدالت کے اندر پہنچتا ہے جس میں کہ کسی خاتون پر بدکاری کا الزام ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو اس سے 4 گواہ مانگو۔ جو لوگ الزام لے کر آئے ہیں، تہمت لے کر آئے ہیں، ان سے 4 گواہ طلب کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہی گئی ہے، ان گواہوں کا بھی مرد ہونا ضروری ہے، یہ لکھا ہے ان گواہوں کا مرد، ان میں سے ہر ایک کا مرد ہونا۔ عام معاملات میں کیا ہے، 2 گواہ کافی ہے، 2 میں سے ایک مرد ہو اور 2 عورتیں ہو تب بھی کافی ہے، لیکن حدود کے اندر، حدود سزا وغیرہ، ان کے اندر جو ہے اسلام نے مردوں کی گواہی ہی معتبر مانی ہے، عورتوں کی گواہی معتبر نہیں مانی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے کسی کو جان بوجھ کر مار ڈالا، قتل کر دیا، تو اس کے بدلے اس کو قتل کیا جائے گا، لیکن اس کے ثبوت کے لیے گواہ کی ضرورت ہے، تو یہاں پر بھی گواہ کا مرد ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پر بھی مرد ہونا ضروری ہے، اور سب سے زیادہ سخت جو گواہی ہے وہ اسی کا ہے، زنا کا ہے۔ اسلام میں کوئی بھی ایسا حکم، کوئی ایسا جرم نہیں ہے جس کے ثبوت کے لیے 4 گواہ کو رکھا گیا ہو۔ صرف اور صرف زنا ہی ایک ایسا معاملہ ہے جس کے ثبوت کے لیے قاضی کے یہاں یا جج کے یہاں 4 گواہ کا پیش ہونا ضروری ہے، اور وہ چاروں کے چاروں عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، پہلے زمانے میں غلام وغیرہ کا معاملہ چلتا تھا، آزاد ہو، مسلمان ہو، یہ سب شرطیں ضروری ہیں، اور مرد ہو، عورتیں ہو تو نہیں چلیں گی۔ ایک تو سختی یہ کی گئی ہے، دوسری سختی یہ ہے کہ مرد ہونا ضروری ہے۔ اور اس سختی کی وجہ کیا ہے؟ اس سختی کی وجہ دراصل یہ ہے کہ یہ معاملہ بہت سخت ہے، کسی پر بدکاری کا الزام لگانا بہت سخت معاملہ ہے، اس سے عزت خاک میں مل جاتی ہے، اور جس
جس شخص پر بھی یا جس خاتون پر بھی الزام لگایا جاتا ہے اس کی زندگی خراب ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ تو اگر یہ سخت نہ ہوا رکھا جائے تو ایسی صورت میں ایسا ہوگا کہ کوئی بھی کسی پر الزام لگا دے گا، جس کو بھی کسی سے دشمنی ہے اس کے بارے میں افواہ اڑا دے گا۔ اسی وجہ سے اتنی سختی کی گئی۔ سپوز دیٹ اگر عدالت میں معاملہ پہنچتا ہے، کسی نے کہا کہ بھائی فلاں خاتون نے یا فلاں مرد نے غلط کام کیا ہے، تو اگر 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو ان کو عدالت سے لکھا جائے کہ یہ سب جھوٹے ہیں۔ اللہ جانے ان کا معاملہ ہے سچا ہے جھوٹا ہے، وہ اللہ کل قیامت کے دن فیصلہ کریں گے، لیکن عدالت سے ہی لکھا جائے کہ یہ گواہ جھوٹے ہیں۔ 4 اگر پیش نہیں ہوئے تو یہ تو ہوا ہی۔ ساتھ ہی ساتھ وہی سورہ نور کے اندر، یہاں موجود نہیں، سورہ نور میں ہے، اس کی تفصیلات سورہ نور میں ہے کہ ساتھ ہی ساتھ اگر 4 گواہ پیش نہیں کر سکے تو الزام لگانے والے پر 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ فجلدوہم 80 جلدہ، 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ دراصل مقصد وہی ہے کہ اس طرح کی افواہ اس چیز کو کھیل نہ بنائے، اگر واقعتاً ہوا ہے تو ہوگا، نہیں ہوا ہے تو اس کو کھیل نہ بنایا جائے، لوگ ڈریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اتنی ساری کڑی شرطوں کے ساتھ زنا کا عدالت میں ثابت کرنا بہت ہی مشکل ہے، اور ایسا ہوا بھی نہیں ہے، بہت کم، تاریخ میں بھی نہیں ملتی ہے۔ لیکن ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص سے ہو گیا تھا، لیکن اس کو گواہ کے ذریعہ ثابت نہیں کیا گیا۔ انہوں نے خود 4 مرتبہ اللہ کے رسول کے سامنے اقرار کیا، کیونکہ ان کو اللہ کا ڈر تھا۔ ان کو اتنا ڈر ہوا کہ اللہ کے رسول منہ پھیر لیتے تھے۔ جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے سے ایسی حرکت ہو گئی، تو اللہ کے رسول چہرہ پھیر لیتے تھے کہ وہ چلا جائے اگر کوئی ایسی بات ہے، لیکن پھر جو ہے آ کر گھوم کر پھر اقرار کیا، تو 4 مرتبہ اقرار کیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو سزا تھی وہ نافذ فرمائی۔ کیا سزا ہے وہ آگے بیان کریں۔ تو اس میں اتنی سختی کرنے کی یہ سب وجہ ہیں۔ لیکن سزا کیا ہے؟ یہاں پر جو ہے جو سزا مذکور ہے وہ منسوخ ہے، یعنی وہ اس پر عمل نہیں ہوگا۔ پہلے حکم دیا گیا تھا یہی، لیکن بعد میں دوسرا حکم نازل ہوا۔ یہاں جو سزا ہے اس کا ذکر پہلے سن لیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، کہ اگر خواتین سے ایسی سزا سرزد ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کو گھروں میں قید کر دو۔ کب تک قید رکھنا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کر لیا، یا تو موت ہو جائے یا نہیں تو ہم اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالیں گے۔ یہ خود آیت بتلاتی ہے کہ کوئی اگلا حکم آنے والا ہے۔ نسخ کے پیچھے حکمتیں ہوتی ہیں اللہ کی۔ مثال کے طور پر وہ لوگ جو ہے جہاں تک دوسرے کاموں کی، دوسری خرابیوں کے خوگر تھے، وہیں پر جو ہے زناکاری وغیرہ بھی بہت عام تھی، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کے یہاں کہ دھیرے دھیرے حکم دیا جائے، تو وہ اللہ کی مصلحت ہے۔ تو شروع میں حکم یہی دیا کہ بھائی عورت کو قید کر دیا جائے، تاکہ ہم اللہ رب العزت فرماتے کہ ہم دوسرا حکم نہ دے دیں، ابھی تک دوسرا حکم نہیں ہے۔ تو یہ ہے عورت کے لیے سزا یہاں پر۔ مرد کے ہو جائے اس کے لیے یہی کہا گیا، کوئی سزا مقرر نہیں کیا، فآذوہما، ان کو تکلیف دیجیے۔ کیا تکلیف دینا یہ بھی نہیں ذکر ہے، تو یہ تو یہاں کا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم دوسرا حکم نازل کرنے والے ہیں، تو دوسرا حکم بھی آ چکا کچھ ہی دن کے بعد اللہ کے رسول کے زمانے میں وحی کے ذریعے۔ اس سورہ نور کی آیت ہے جس میں یہ ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ اگر جس سے بدکاری کا صدور ہوا ہے وہ مرد اور وہ عورت اگر غیر شادی شدہ ہیں، فجلدوہم 100 جلدہ، تو اس کو جو ہے 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کا بھی حکم اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعہ ہی بتلایا، اور وہ قرآن کا ہی حصہ تھا، لیکن بعد میں اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے، لیکن حکم وہی ہے، حکم باقی ہے، تلاوت منسوخ ہو گئی ہے۔ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ، کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد عورت زنا کا ارتکاب کرے، فرجموہما، تو اس کو رجم یعنی سنگسار کر دیا جائے گا، پتھر مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہ دونوں حکم آ گیا، اور اصل حکم یہی رہا۔ یعنی اب خلاصہ یہ ہوا کہ اگر
اسلامی حکومت ہو، اسلامی عدالت ہو، وہاں قرآن کا قانون چلتا ہو، تو وہاں پر اگر معاملہ ایسا پیش ہوتا ہے تو قاضی یا جج جو بھی ہوگا 4 گواہ مانگیں گے، یا نہیں تو خود مجرم اپنے جرم کا اقرار کر لیں، تو ایسی صورت میں قاضی یہی فیصلہ سنائے گا کہ اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے، غیر شادی شدہ ہے، تو 100 کوڑے مارنے کا حکم دے گا، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس صورت میں اس کو سنگسار یعنی پتھر مار کر ہلاک کر دینے کا حکم دے گا، جب اس وقت تک مارا جائے گا جب تک کہ وہ ہلاک نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس واقعے کا بھی ہم نے تذکرہ کیا کہ اقرار سے ثابت ہوا، تو اللہ کے رسول نے، چونکہ وہ شادی شدہ تھے، اس لیے اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ ان کو سنگسار کر دیا جائے، سنگسار کر دیا گیا ان کو۔ تو صحابہ کرام نے بیان کیا، یا رسول اللہ جب ہم مار رہے تھے ان کو پتھر تو وہ بھاگ رہے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چھوڑ دیتے جب بھاگ رہے تھے، اور پھر فرمایا کہ تم لوگ ان کو کچھ بھی مت کہو، کیونکہ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ان کی توبہ کو اہل مدینہ پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ تو وہ صحابہ تھے، وہ گناہوں پر ان کو قائم نہیں رکھا گیا، اسی وجہ سے تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، احکام نازل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ کام ان سے کروائے، اسی لیے ہم بول رہے ہیں کہ دیکھیے کیسی ندامت ہوئی اللہ سے کہ خود اقرار کر رہے ہیں اللہ کے رسول کے دربار میں آ کر۔ اس لیے صحابی کے بارے میں کوئی طعن تشنیع یا زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب اللہ رب العزت نے سرٹیفکیٹ دے دیا، یہی وجہ سرٹیفکیٹ دیا، اتنا ڈر تھا ان کے اندر کہ ان کو کبھی غلطی پر قائم اور باقی نہیں رکھا، اللہ رب العزت نے یہیں پر صاف ستھرا کر کے بھیجا اور سرٹیفکیٹ دے دیا زندگی کے اندر ہی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ دیکھیے اس کو، اور جو عورتیں، یہ تو ترجمہ ہو گیا ہے، آگے اسی میں ایک جملہ ہے فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، اور اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، اپنی چلن، اپنی روش، اپنے اعمال کو بدل لیا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے کہ پہلے ایسا تھا اب اس طریقے سے رہنے لگا، نماز کتاب ہو گیا ہے نا، بہت نیچی نگاہ رکھ کے چلتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پھر ان سے عزیز چھیڑ چھاڑ مت کرو، پھر ان کو ستاؤ مت، ان کو تان و تشریح مت دو، ان کو برا بھلا مت کہو۔ ایک شخص نے اگر توبہ کر لیا ہے تو اس کو پھر چھیڑ چھاڑ مت کرو۔ ان اللہ کان تواب الرحیم، اللہ رب العزت توبہ کو قبول کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ اس لیے جب اللہ رب العزت نے توبہ قبول کر لیا تو اب ہمیں اور آپ کو اس کو چڑھانے کی یا اس کو تان تشنیع کرنے کی یا اس کے بارے میں کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ آگے 2 آیت ہیں جس کے اندر توبہ سے متعلق کچھ تفصیل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توبہ جس کا قبول کرنا اللہ کے ذمہ ہے وہ تو انہی کی ہے جو حماقت سے کوئی گناہ کر بیٹھے، بے وقوفی سے کوئی گناہ کر بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی توبہ کو قبول کرنا میں نے اپنے ذمہ لے لیا، پھر قریب ہی وقت میں توبہ کر لیتے ہیں، ایسوں پر تو اللہ تعالیٰ توجہ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، حکمت والے ہیں، جانتے ہیں کہ کس نے سچے دل سے توبہ کیا، کس نے دکھاوے کے لیے توبہ کیا ہے، حکمت والے ہیں، اگر کسی کو عذاب نہیں دیتے ہیں تو اس کی حکمت ہے اس میں۔ اور ایسے لوگوں کی توبہ نہیں قبول کرتے جو گناہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت ہی آ کھڑی ہوئی تو کہنے لگا کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول کرتے ہیں جن کو حالت کفر پر موت آ گئی، ان لوگوں کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ 2 اصول بیان کر دیے، کن کی توبہ قبول ہوتی ہے، کن کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنے کو اپنے ذمے لے لیا ہے جنہوں نے جہالت سے گناہ کیا۔ کیا مطلب؟ جہالت مطلب نہ انجانے کا گناہ تو گناہ ہے ہی، کیا اگر جان بوجھ کر کیا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جہالت کے معنی جانے انجانے نہیں ہے،
یہاں پر جہالت کے معنی بے وقوفی ہے، یہاں پر جہالت کے معنی حماقت ہے، کیونکہ ایک شخص جب سب کچھ جان رہا ہے یہ کام غلط ہے اور اس کے بہت ہی غلط ہے، اس پر عذاب ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ غلط کام کر رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ بے وقوفی ہے۔ اس بے وقوفی پر تنبہ اور اس بے وقوفی کا اندازہ اس کو اس وقت ہوا جب کہ گناہ کر لیا، اب وہ اس کو بے چینی آ رہی ہے، تو اب یہ والا گناہ بھی اس نے جہالت ہی کی بنیاد پر کیا۔ تو جو بھی گناہ انسان کرتا ہے وہ جہالت ہی کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور یہاں جہالت کے معنی بے وقوفی ہے۔ اگر ایک شخص جان رہا ہے کہ اس پر قیامت میں دردناک سزا ہے پھر بھی گناہ کا ارتکاب کر لیا، تو یہ سمجھیے کہ اس کا قیامت پر یقین کمزور ہے، یا اس سزا کا تصور اس پر کمزور ہے، اس کی وجہ سے اس نے اس گناہ کا ارتکاب کیا، تو یہ بھی کیا ہے؟ جہالت۔ تو اسی وجہ سے کہا کہ یہاں پر مراد یہ نہیں ہے کہ اگر انجانے میں ہوا تبھی معاف کریں گے، جان کر ہوا تو معاف نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن حدیث میں صحابہ کرام کے اقوال سے بھی بات ثابت ہے، اور بعض مفسرین کا بھی یہ قول ہے کہ جو بھی گناہ انسان کرتا ہے وہ جہالت ہی کی بنیاد پر، یعنی بے وقوفی کی بنیاد پر ہی کرتا ہے، یا تو نہیں جانتا ہے تب بھی بے وقوفی ہے، جان کر کرتا ہے تب بھی بے وقوفی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا شخص توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ ایک تو بات ہو گئی ہے، دوسری بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم یتوبون من قریب، پھر وہ قریب ہی وقت میں توبہ کر لیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر گناہ بہت پرانا ہو گیا ہو، اس پر اگر انسان کو اخیر عمر میں توبہ کی توفیق مل جائے تو کیا توبہ قبول نہیں ہوگی؟ نہیں۔ قریب کا مطلب سمجھیے، جس طرح جہالت کے معنی جہالت وہ انجان نہیں ہے بلکہ جہالت کے معنی وہ ہے، اس کو اس طرح سمجھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے، یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، جہالت جو ہے انجانے بے وقوفی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یا ایک چیز کی حقیقت ہمارے دل میں نہیں ہے تو اس کو بھی جہالت کہتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، اللہ رب العزت نے کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا، سربراہ بنا دیا۔ جس وقت ان کے بھائی ان کے پاس اناج لے کر آئے اور اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ میں ان سے اپنا تعارف کراؤں، اور وہ لوگ نہیں پہچان رہے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، اپنے بھائیوں سے کہا کہ کیا تم یوسف کو جانتے ہو اور اس کے بھائیوں کو، جبکہ تم نے ان کے ساتھ جو برتاؤ کیا اپنی جہالت کی حالت میں۔ ظاہر سی بات ہے وہ خود سمجھ رہے تھے کہ یہ کام غلط کر رہے ہیں، ہم اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال رہے ہیں، اس کے باپ سے جدا کر رہے ہیں، اپنے اس کے ملک سے جدا کر رہے ہیں، اس کا انجام کیا ہوگا یہ بھی نہیں پتا تھا، تو یہ جان رہے ہیں کہ غلط ہے لیکن اس کو نادانی، جہالت ہی کہا کیونکہ وہ نادانی تھی، تو نادانی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ دوسری چیز اللہ رب العزت نے فرمایا قریب ہی توبہ کر لے۔ قریب ہی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اگر پرانے گناہ کی توبہ کرے تو اس کی قبول نہیں ہوگی، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس کا مفہوم اور جس کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ اگر کوئی شخص موت سے 1 مہینہ قبل بھی توبہ کر لے، چند لمحے قبل بھی توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے اصول ہے شریعت کا کہ غرغرہ کی حالت یعنی موت کی کیفیت شروع ہونے سے پہلے اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہے۔ تو یہاں پر سمجھ میں آ گیا کہ پوری زندگی انسان کی قریب ہے، زندگی کے اندر توبہ کر لیتا ہے تو وہ قریب ہی زمانہ کہلائے گا، کیونکہ یہ زندگی چند روزہ ہے، یہ اس کا احساس ابھی نہیں ہوگا، جو تھوڑی سی عمر دراز جیسے جیسے انسان ہوتا رہتا ہے اس کو اس زندگی کے کم ہونے کا احساس بڑھتا رہتا ہے کہ کیا ابھی بڑا بچپنا تھا، ابھی جوانی ہوئی، اب بڑھاپے میں آ گئے، اب پتہ نہیں چل بسیں گے، اور کل قیامت کے روز تو کہے گا بھائی ایک پہر یعنی ایک دن کا کچھ حصہ ہم نے زندگی دنیا میں گزارا، اتنا کہے گا مجھے، تو یہ بہت ہی قریب زمانہ ہے۔ تو یہاں پر مراد قریب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے فوراً توبہ اگر نہیں کیا تو بعد میں توبہ قبول نہیں ہوگی، یا پرانے گناہ کی توبہ قبول نہیں ہوگی، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ جب کبھی بھی زندگی کے اندر احساس پیدا ہوا توبہ کر لیا تو توبہ قبول ہے، پوری زندگی قریب ہی کا زمانہ کہلائے گا۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ ایک مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ اس کے ذمہ گناہ رہے، کیونکہ موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اچانک بھی آ سکتی ہے، ہم بہت سارے گناہ کو کرتے رہیں اور یہ سوچ لیں کہ موت سے پہلے توبہ کر لیں گے، اس بات ہے معاف کر دیں گے، یقیناً معاف کر دیں گے،
لیکن موت کس طریقے سے آئے گی کوئی نہیں جانتا. زلزلہ آئے گا پتہ چلا دب گئے سب, کچھ بھی موقع نہیں ملا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے موت کا جب وقت مقرر نہیں ہے تو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے موت کے بعد کی زندگی کے لیے. تو ایک مومن کی شان یقیناً یہی ہے کہ فوراً گناہ ہوتا ہے تو انسان توبہ کر لے, لیکن اگر کوئی پرانا گناہ یاد آتا ہے تو اسے یہ سوچ کر توبہ سے نہیں رکنا چاہیے کہ بھائی پرانا گناہ سے کہاں توبہ قبول ہوگی. نہیں, اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ زندگی بھر یہ زمانہ جو ہے قریبی کا زمانہ کہلاتا ہے. اسی سے یہ بات سمجھ میں آئے کہ یہ زمانہ پوری زندگی جو ہے بہت قریب کا زمانہ ہے. اس کو بعید سمجھ کر انسان کو غفلت میں نہیں گزارنی چاہیے. ایک آیت تو یہ ہو گئی. دوسری آیت ہے اللہ رب العزت کن لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتے ہیں. تو توبہ قبول کرتے ہیں اللہ رب العزت, چاہے وہ جس ارادے سے بھی گناہ کیا گیا ہو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے. نمبر 1. نمبر 2, جب بھی انسان کو یاد آئے, ندامت ہو, افسوس ہو, اس وقت توبہ کر لے, توبہ قبول ہوگی. توبہ کب قبول نہیں ہوتی ہے؟ توبہ قبول اس وقت نہیں ہوتی جبکہ انسان کو بالکل موت کی کیفیت شروع ہو جائے, انسان کو نظر آنے لگے موت کا فرشتہ, انسان کو جنت اور جہنم کے مناظر نظر آنے لگے. ہوتا ہے موت سے جو قریب ہوتا ہے جب انسان, وہ بول نہیں سکتا, لیکن بہت سے واقعات اور اس سے حدیث وغیرہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس وقت اس کو جنت جہنم اور اپنا ٹھکانہ نظر آنے لگتا ہے. اس وقت اگر دل میں توبہ بھی کرتا ہے تو اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے. کل قیامت کے روز تو ہر شخص توبہ کر لے گا, جب حقیقت سامنے ہوگی, جنت جہنم سامنے ہوگی, تو ہر شخص کافر, وہاں تو انکار کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا, وہاں سامنے سے دیکھ رہا ہوگا, تو وہاں پر کبھی کوئی اعتبار نہیں. تو اگر کوئی شخص پوری زندگی گناہوں میں لت پت رہا, یہاں تک کہ موت کا وقت قریب سے قریب ہو گیا, موت کی کیفیت بھی شروع ہو گئی, اس وقت اگر توبہ کرتا ہے تو قابل قبول نہیں ہے. غرغرہ کی کیفیت اس کو بولتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرعون کے بارے میں کہا کہ حتی اذا ادرکہ الغرق قال انی تبت الآن, حتی اذا ادرکہ الغرق, جبکہ وہ ڈوبنے لگا تو اس نے کہا آمنت, میں ایمان لے کر آیا جیسا کہ بنی اسرائیل ایمان لے کر آئے. اللہ رب العزت نے کہا الآن, اب کیا, اب تو گیا, وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین, اس سے پہلے تو تم پوری زندگی جو ہے پوری زندگی جو ہماری نافرمانی کرتے رہے اور دنیا میں فساد برپا کرتے رہے, ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے رہے. اس وقت اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو واپس کر دیا, کیونکہ اس وقت وہ کھلی آنکھوں اللہ کے عذاب کو دیکھ رہا تھا. تو اب یہ دیکھنے والا ایمان جو ہے معتبر نہیں ہے, دیکھنے والی توبہ اسی وجہ سے تو معتبر نہیں. یہی وجہ ہے کہ قیامت کے قریب, جب قیامت کی علامت میں سے آخری علامت یعنی سورج پورب سے نکلنے کے بجائے پچھم سے جب نکلنے لگے گا تو اس وقت بھی حدیث میں صاف صاف آتا ہے کہ توبہ قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اب تو وہ ہو گیا, سچا ہو گیا. جو کچھ کہا جا رہا تھا قیامت آئے گی, اللہ تعالیٰ حساب لیں گے, وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. اب دیکھنے کے بعد نہ کوئی ایمان قابل قبول ہوگا نہ توبہ قابل قبول ہوگی. تو اس لیے انسان کو ہمیشہ توبہ کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے, حضرت عباس یا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول بخشائے تھے, لیکن پھر بھی کبھی کبھی ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیا کرتے تھے. یہ تو ہے, اس لیے ہمیں اور آپ کو استغفار کا ایک معمول بنانا چاہیے, چاہے جب بھی بنائے 150 25 جتنا بھی ہو سکے. استغفار کے لیے استغفر اللہ بھی ہے, استغفار کے لیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ بھی ہے, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ بھی ہے. ان میں سے جو بھی ہو وہ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہوئی. استغفار کرتے وقت انسان کو اپنے کیے جو جتنے گناہ ہیں اس پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ آج ہم سے یہ فلاں گناہ ہو گیا, نماز میں یہ کوتاہی ہو گئی. جب ہم استغفر اللہ کہتے ہیں نا سلام کرنے کے بعد, کیا مطلب, ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا, نماز پڑھے ہیں نا, پھر استغفار کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نماز تو جس طرح پڑھنی چاہیے یقیناً ہم سے نہیں ہو سکتی, تو ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں ہم اس پر استغفار کر رہے ہیں, استغفر اللہ. تو وہ ذہن میں رکھ کر ہم کو پڑھنی چاہیے استغفر اللہ. بلکہ ایک بزرگ کا قول ہے کہ ہمارا استغفار ایسا ہے کہ اس پر خود بھی استغفار پڑھنا چاہیے, یعنی بے دھیانی میں استغفر اللہ کر دیں. اس لیے استغفار کا ایک معمول بنا لے آدمی, جتنا بھی ہو سکے 25 کا معمول بنا لے اور اس کو روزانہ کرے. اور بھی چیزوں کا معمول بنا, لیکن یہاں پر بات ہے استغفار کی, تو استغفار کا معمول بنا لے, خوب دھیان لگا کر جو ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہ ہم
توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، اور استغفار سے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، اللہ رب العزت درجات بھی بلند کرتے ہیں۔ تو بہرحال ایک تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، یا اسی طریقے سے ایک شخص کا انتقال حالت کفر میں ہو گیا، اس کی بھی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ استغفار کی حقیقت یا توبہ کی حقیقت کیا ہے؟ بات ختم کرتے ہیں اپنی بات۔ توبہ کی حقیقت 3 ہے۔ نمبر 1، جو کیا تھا اس پر پچھتاوا ہو، سب سے پہلی شرط ہے۔ انما التوبۃ الندم، کہ توبہ کی حقیقت ہی ندامت ہے، دل سے ندامت ہو، شرمندگی ہو، اپنے آپ میں اللہ سے شرم محسوس کرے کہ ہم نے یہ کام کیا، یہ ہے اس کی اصل حقیقت۔ نمبر 2، دوسرا کام یہ ہے کہ اللہ سے توبہ کرے کہ اے اللہ ہم سے ایسا گناہ ہو گیا ہے، اس کو درگزر کر دیجیے، ہو سکے تو کچھ رکعت نماز پڑھ کے آدمی اللہ تعالیٰ سے مانگ لے، توبہ استغفار کر لے۔ تیسری یہ ہے کہ جو کام کیا ہے ویسا کام نہ کرے، جو گناہ کیا ہے اس کام کو پھر انجام نہ لے، کوئی کمی ہوئی ہے تو اس کی تلافی کرے۔ مثال کے طور پر نماز چھوٹی ہوئی ہے ہماری، تو اس کو نماز کو پڑھ لے، استغفار کرے، نماز کو پڑھ لے۔ روزے چھوٹے ہوئے ہیں تو روزے پڑھ لے، روزے ادا کر لے۔ زکوٰۃ ادا نہیں کیا ہے بہت سالوں سے، اب اللہ تعالیٰ توفیق دیا ہے، اللہ کا ڈر خوف خدا پیدا ہوئے دل میں، تو گزشتہ سالوں کی استغفار کے ساتھ ساتھ گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ادا کرے۔ حج نہیں کیا، حج میں کوتاہی ہوئی ہے تو استغفار کے ساتھ حج ادا کر لے۔ کسی کا حق مار لیا ہے تو اس کا حق واپس کر دے، غیبت کر لی ہے تو اس سے معافی مانگ لے۔ تو یہ سب جو ہے یہ سب کام کر لے، ندامت ہو، اور جو غلطی ہوئی ہے اس کی تلافی کر لے، تو اللہ رب العزت جو ہے اس کی توبہ کو درگزر فرماتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ حدیث میں بھی آتا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جتنا گناہ کیا تھا اسی کے برابر جو ہے اس کو اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری زندگی کے اندر ہی ہم سب کو پاک و صاف فرمائے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔